محرم کے معنی ہے حرمت والا، عزت والا۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اشہر حرم میں حرمت والے مہینوں میں چوتھا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ دور جاہلیت میں بھی عزت والا ہوتا سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس مہینے میں کفار اپنی لڑائیاں موقوف کر دیتے تھے۔ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے جنگ نہیں لڑتے تھے۔ ذی الحجہ میں حج ہوتا اور اس کے بعد حجاج کے قافلے اپنے گھروں کو لوٹتے تھے، تو حجاج کو وہ بھی اللہ کا مہمان خیال کرتے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ اس وجہ سے حج کے لیے آنے اور حج کر کے واپس جانے والے مہینوں میں وہ جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے کو موقوف رکھتے تھے کہ کہیں حاجیوں کو گزند نہ پہنچے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی کیلنڈر مرتب کیا جانے لگا تو اب صحابہ کے درمیان یہ معاملہ زیر غور آیا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کسے قرار دیا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ ربیع الاول کو، چونکہ اس مہینے میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ کسی نے کہا کہ رمضان کا مہینہ رحمت و برکت کا ہے، اس کو حضرت عمر نے محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا۔ کیوں کہ اس مہینے میں حضور علیہ السلام نے ہجرت کی تیاری شروع کی تھی۔ اس مہینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں خریدی تھی کہ جس پر سوار ہو کر صدیق اکبر اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کریں گے۔ تو تیاری اس مہینے میں شروع ہوئی، تو اس وجہ سے اس مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا اور ہجرت کے سال کو اسلامی سن کا پہلا سال قرار دیا۔ تو اس وجہ سے اسلامی سال کو سن ہجری کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیشہ سے عظمت والا ہے کہ اس مہینے میں عاشورہ کے دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی مہینے میں عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر آئی۔ اسی مہینے میں عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار، آگ نمرود گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی اور بحر قلزم سے پار لگایا۔ تو یہ مہینہ ہمیشہ سے حرمت والا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اس مہینے میں عاشورہ کے دن حضور علیہ السلام کے جگر گوشہ کی شہادت ہے، اور ہم اس مہینے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے ہی مناتے ہیں، کیونکہ اسلام میں بہت بڑا یہ معرکہ ہے کہ جس میں ایک گھر کے 14 افراد شہید ہوئے تھے۔ 83 نفوس قدسیہ بدر میں کربلا میں شہید ہوئے تھے، جن میں 14 ایک ہی گھر کے تھے جو کہ مصطفیٰ کریم کے گھرانے کے تھے، جن میں حضرت علی کے بیٹے، حضرت علی کے پوتے، حضرت علی کے بھتیجے، بھائیوں کے پوتے وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ حضرت علی کے بھانجے شہید ہوئے۔ 14 افراد ایک گھر کے شہید ہوئے۔ وجہ کیا تھی کربلا میں آ کر اتنی قربانیاں دینے کی؟ اپنے گھر کے افراد ساتھ نہیں لیکن میدان میں آئے۔ وہ حسینیت کیا ہے؟ ہم تو محرم کو اسی طرح منا لیتے ہیں، ایک دیگ چنے کی بنا لی، ایک دیگ بریانی کی بنا لی، سبیل لگا لی، ادھر ادھر گھوم کر اپنا وقت پاس کر لیا۔ اسی کو ہم نے حسینیت اور حسین کی محبت قرار دیا۔ یہ حسینیت اور حسین کی محبت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام برے ہیں، اچھے کام ہیں۔ پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اطعام طعام، یہ سب اچھے کام ہیں، لیکن اس کام کی آڑ میں جو ہمارے یہاں معاملات ہوتے ہیں وہ یزیدی امور ہیں، نہ کہ حسینی امور۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا،
مکہ میں احرام حج باندھ لینا، پھر احرام حج کھول کر کربلا کی طرف آنا، کیا اسی کام کے لیے تھا؟ کیا کوئی معمولی کام کے لیے آپ اتنی بڑا سفر طے کر کے؟ اور مکہ سے کربلا کا سفر ریت کا سفر ہے، جہاں راستے میں پانی کا ملنا بہت مشکل تھا، کئی میل کے فاصلے پر پانی نہیں ملتا تھا۔ اس تپتے ریت پر کربلا کو لیے آنا کس کے لیے تھا؟ کیا آپ کو اقتدار کی ہوس تھی؟ اگر اقتدار منزل ہوتی، حکومت منزل ہوتی تو مدینہ میں بیٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان کر دیتے۔ مدینہ میں آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کا تن بھرنے والے تھے، آپ کا بہت بڑا قبیلہ تھا، آپ کے بہت سارے شیدائی تھے، جانثار صحابہ تھے، پھر مدینہ میں اعلان نہیں کیا۔ اقتدار کی حوث ہوتی تو مدینہ میں اعلان کرتے۔ معلوم ہوا کہ حوث اقتدار نہیں تھی، بلکہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف لانا تھا۔ رہنما کے لیے حاکم ہونا شرط نہیں ہے کہ وہ حاکم ہو تو رہنما ہو، رہنما وہ جو اپنے اصولوں کا پابند ہو، خواص کے ساتھ جم میں غفیر نہ ہو، جیسا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنما تھے اور قوم کی رہنمائی کے لیے نکلے۔ پھر کوفہ والوں نے تو سینکڑوں خط لکھے تھے۔ کوفہ سے مدینہ 1 ماہ کی مسافت تھی اس وقت، تقریباً 500 میل کا فاصلہ ہے کوفہ سے۔ اور کوفہ جلیل القدر صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کوفہ 100 پروں اور 100 رنگوں والا شہر ہے، یہاں کا موسم بدلتے دیر نہیں لگتا، لوگوں کے خیالات بدلتے دیر نہیں لگتے۔ اس سے بھی امام حسین واقف تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر زہریلے خنجر سے وار کیا گیا، حضرت علی کے گھر پر حملہ ہوا، مسجد میں آپ کو زخمی کیا گیا زہریلے خنجر سے، تو اس وقت امام حسین کوفہ میں ہی تھے اور یہ کوفے والوں کا ہی کارنامہ تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے پر حملہ کرنے والے بھی یہی تھے، بیعت کرنے والے بھی یہی تھے، آپ پر خنجر سے حملہ کرنے والے بھی یہ کوفہ والے ہی تھے، آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے ساتھ آنے والے بھی یہی تھے اور ساتھ چھوڑ کر چلے جانے والے بھی یہی تھے۔ مدائن دارالحکومت، مدائن سے بصرہ کی طرف، وہاں پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، آپ کوفہ واپس نہیں لوٹتے، وہاں سے مدائن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مدائن جو کہ ایران اور عرب کی سرحد ہے، یہ سارا عراق اسی طرح ہے۔ عراق کو عراق نہیں کہ عراق کے معنی ہے کنارہ، یہ عرب اور ایران فارس کے کنارے پر ہے، اس وجہ سے اسے عراق کہتے ہیں۔ یہ مدائن وغیرہ سب یہیں داخل ہیں۔ مدائن کی آبادی عربوں کی تھی یا فارسیوں کی تھی۔ آپ مدائن چلے گئے، وہاں پر حضرت سعید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کی طرف سے مدائن کے گورنر تھے، صحابی ہیں سعید بن مسعود، حضرت علی کی طرف سے گورنر تھے، اور ابو عبیدہ ثقفی آپ کے بھائی تھے، مختار ثقفی آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہے۔ اسی وجہ سے امام حسن نے بھی اعتماد انہی پر کیا تھا کہ کوفے کی طرف لوٹنے کے بجائے مدائن چلے گئے۔ مدائن میں بعد میں جو معاملات ہوئے حضرت امیر معاویہ سے سلوک کے، یہ وہیں پر طے ہوئے تھے۔ یہ بھی حالات امام حسین نے دیکھے تھے کہ کوفہ والے وفا شار نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں، یہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسن نے بوقت موت یہ وصیت بھی کی تھی کہ کوفہ والے آپ کو بلائیں گے، ان پر اعتماد نہ کرنا۔ جب آپ سے پوچھا امام حسین نے آپ کو زہر کس نے دیا، تو آپ نے سکوت اختیار کیا اور فرمایا کہ بھائی تم ان سے ضرور لڑو گے۔ یہ تمام معاملات معلوم تھے۔ امام حسن نے امام حسین سے کہا تھا کہ کوفہ والوں پر اعتماد نہ کرنا، اتنی بے وفا قوم پر، پھر بھی آپ ان کے خطوط جو کہ اس وقت لکھتے ہیں کہ 1300 کے قریب تھے کہ آپ آئیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ فقط مسئلہ بیعت کا ہوتا تو آپ مدینے میں خلافت کا اعلان کرتے، مدینے میں خلافت کا اعلان نہیں کیا،
بلکہ وہ جو حکمرانوں نے نئی روش شروع کی تھی، برائیاں جنم لے رہی تھیں، شراب نوشی محلات میں ہو رہی تھی، ہمارے یہاں یہی معاملہ چل رہا ہے. ہم علی علی کرتے ہیں، حسینی کہلانے کا دم بھرتے ہیں. حسین نے تو شرابیوں کے خلاف جہاد کیا. حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں شراب پینے والوں کو کوڑے مارے، اور آج ہم علی علی کرتے ہیں اور حسینیت کا دم بھرتے ہیں اور شراب نوشی ہمارا شیوا بنا ہوا ہے. بے پردگی ہو رہی تھی. حسین قرآن کی تعلیم لے کر آئے تھے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں اپنے گھروں میں رہو. اسلام نے عورت کے مقام کا تحفظ کیا ہے، عورت کی عزت کا تحفظ کیا ہے. عورت کو چوپائے جانور کی طرح نہیں بنایا، جیسا کہ یورپ والوں نے عورت کو ایک جانور کی حیثیت میں کر دیا ہے. عورت کی عزت کا اسلام نے اس طرح خیال رکھا کہ مرد کو طواف کے دوران رمل کا حکم دیا کہ وہ سینہ تان کر تیز تیز چلے، لیکن عورت کو یہ نہیں. صفا مروہ کی سعی کے دوران تو میلین کے درمیان مرد کو دوڑنے کا حکم دیا، عورت کو نہیں، کہ کہیں دوڑنے میں اس کا کپڑا نہ ہٹ جائے. اس کی عزت کا لحاظ رکھا. شادی شدہ مرد سے جرم ہو جائے، زنا سرزد ہو جائے تو حکم ہوا کہ اسے پتھر مارو. وہ بھاگتا ہے، بھاگتے ہوئے کو پتھر مارو. اور یہی جرم عورت سے ہو جائے، اب اس کی بھی عزت کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا اسے آدھا زمین میں گاڑو. پتھر مار کر ہلاک کرنا ہے اسے بھی اور اسے بھی، لیکن اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اس کی عصمت کا خیال رکھنا ہے کہ پتھر لگنے سے یہ دوڑے اور اس کا کپڑا دور ہو جائے جسم سے. تو اس وجہ سے زمین کے اندر آدھا گاڑ دیا جائے اور پھر پتھر مار کر ہلاک کیا جائے تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو. اسلام نے عورت کو عورت کا مقام دیا ہے. نہ ہندوؤں کی طرح پیر کی جوتی بنایا اور نہ ہی یورپی تہذیب کی طرح وحشی جانور بنایا ہے، بلکہ اسے مرد کے تابع رہتے ہوئے برابر کا حق دیا ہے اس کی حالت اور حیثیت کے اعتبار سے. قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو. اور اس محرم میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ حسین کی تعلیم ہے کہ ہم بن سنور کر ماتم دیکھنے جاتے ہیں، بن سنور کر تعزیے دیکھنے جاتے ہیں، کہ قرآن کی تعلیم کو پس پشت ڈال کر لہو و لہب میں پڑ جائیں. اس میں مرد بھی برابر کے شریک ہیں کہ جو اپنے خواتین کو اس کام سے روکتے نہیں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اگر بوقت ضرورت باہر نکلنا بھی پڑے تو دور جاہلیت کی طرح عورتیں بن سنور کرنا نکلیں. ضرورت پڑ جائے باہر نکلنے کی، بن سنور کرنا نکلیں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. ظاہر یہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، لیکن ان کے توسط سے پوری امت کے خواتین کے لیے ہے. اور یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے کہ مرد بھی اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں. یہ حسینیت کا پیغام ہے. حضرت امیر معاویہ کے 20 سالہ دور میں حضرت امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی. کیوں؟ کہ اس وقت اس طرح کی بے راہ روی نہیں تھی، اس طرح کی بے پردگی نہ تھی، بلکہ عدل و انصاف کا یہ معاملہ تھا کہ اگر جنگل بیابان میں آدھیری رات میں کوئی عورت زیور سے آراستہ ہو کر جا رہی ہو تو کسی مرد کی مجال نہ تھی کہ اس کی طرف دیکھ لے. خوف ہوتا تھا کہ کہیں معاویہ کا سپاہی نہ دیکھ لے. حضرت امیر معاویہ نے 20 سالہ خلافت کا دور اس طرح گزارا تھا، لیکن یزید کے برسر اقتدار آتے ہی اس نے اپنے والد کی پالیسیوں کو یکسر تبدیل کیا، اور جو کام وہ چھپ چھپ کر کرتا تھا اب کھلے عام کرنے لگا. تو اس پر خاموش رہنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہ تھا. الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں، لوگ بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں. ہم بھی اپنے اندر دیکھیں کہ جس طرح کا حاکم آتا ہے اس طرح کی ہماری چال چلن ہو جاتی ہے. اگر ہمارا وزیر اعظم 3 پیس پہنتا ہے تو ہم نے بھی اسی طرح کا لباس بنا لینا ہے. اگر وہ شلوار قمیض پہنتا ہے تو ہم نے بھی شلوار قمیض بنا لینی ہے، کیونکہ بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں. الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں. جب بادشاہ بگڑتا ہے تو رعایا بھی بگڑتی ہے، اور رعایا کے بگڑنے کی وجہ سے ہی یہ ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں. عوام کے بدعمالیوں کے صلے میں ظالم حکمران مسلط کیے جاتے ہیں جو اللہ کا عذاب و وبال ہوتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے راہ روی کو روکنے کے لیے آئے تھے.
اور آج ہم حسینیت کے نام پر بے راہ روی چل رہے ہیں، بے راہ روی کی روش ہم نے اپنا لی ہے اور دم بھرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ کردار ہمارا یزیدی ہے، حسین کا کردار نہیں، حسینی کردار نہیں۔ اگر حسینی کردار ہوتا تو ہم اس طرح نہ کرتے۔ اب ہمارا خیال یہ ہوتا ہے ایک سے کیا ہوتا ہے، ایک سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو روکیں تو ہمیں دیکھ کر دوسرے بھی اسی طرف آئیں گے۔ برائی کی طرف جانے کے بجائے خود بھلائی پر ڈٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس فتنے کے دور کے لیے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا اسے 70 شہیدوں کا ثواب ہے۔ کیوں کہ سنت پر عمل کرنے والا دن میں 10 مرتبہ زخمی ہوتا ہے۔ دیکھو جی اس نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ جی مولوی بن گیا ہے، اس نے جی مسلح پھاڑ دیے مسجد کے نمازیں پڑھ کر، اس طرح کے تانے اللہ رب العزت اپنے امان میں رکھے۔ اگر ہمارے حال کو صحابہ دیکھتے تو ہمیں مسلمان بھی برداشت نہ کرتے کہ یہ بھی مسلمان ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان کے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہماری وضع قطع یہ ہو گئی اور پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی حسینی ہیں۔ فقط یہ جو ہمارے یہاں آج کل رواج پڑ گیا ہے مرض دیکھا دیکھی کا کہ اس نے جھنڈا لگایا ہے میں بھی جھنڈا لگاؤں گا، یہ شیعوں کا شعار ہے۔ من تشبہ بشعار قوم فہو منہ، جو جس قوم کے شعار کو اپناتا ہے اس کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ اپنے موبائل میں مرثیہ چلا رہا ہے میں بھی چلاؤں گا۔ مرثیہ میں کیا بک رہے ہیں؟ فضول لغویات، مبالغہ آرائی اور ایسے کلمات جو اپنے ذوم میں وہ کہہ جاتے ہیں جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ تبرہ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایسے امور سے اجتناب کریں، ایسی مجلسوں میں جانے سے اجتناب کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ جو صحابہ کو برا جانتے ہوں، اور صحابہ کو جو گالی دے اس کے لیے فرمایا وہ جہنمی کتوں میں ایک کتا ہے۔ ایسے لوگوں کی محفلوں میں نہ جاؤ، مجلسوں میں نہ جاؤ، ان سے دور رہو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کرو، مر جائیں تو ان پر نماز جنازہ نہ پڑھو۔ ولا تصلوا معهم ولا علیہم، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو نہ ان پر نماز پڑھو، نہ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ تو ایسے معاملات سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر